برسبیل مبالغہ نہیں ہے، برسبیل حقیقت. اللہ سبحانہ و تعالی عین علم ہے، چونکہ علم اس کی صفت ذات ہے، اور ہمارے یہاں مقرر ہے یہ چیز کہ اللہ کے صفات ثبوتیہ عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے. اللہ یہ نہیں زائد بر ذات ہونا اور عین ذات ہونا، یہ بحث جو ہے لفظوں میں تو دینیات کی پہلی کتاب میں، مولوی فرمان علی صاحب کی دینیات کی پہلی کتاب میں لوگ رٹ لیتے ہیں، بچوں کو رٹا دیتے ہیں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ صفات کا عین ذات ہونا کیا معنی رکھتا ہے. جب ہم کسی شخص کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص پہلے جاہل تھا، بعد میں اس نے علم حاصل کیا تو عالم ہو گیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ علم ایک الگ وصف ہے، علم ایک الگ صفت ہے. اس صفت کو حاصل کرنے اور اپنے اندر پیدا کرنے، یعنی اس صفت سے اتصاف کے بعد، اس صفت کے ساتھ متلبس ہونے کے بعد یہ شخص عالم کہلایا. یعنی یہ صفت اس کی ذاتی نہیں ہے، یعنی صفت الگ ہے، موصوف الگ ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے مباحث میں ارشاد فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ ہر صفت غیر موصوف ہے، ہر موصوف غیر صفت ہے. اللہ کی صفتوں کو اس طرح قیاس نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں کہ کوئی ذات ہے الگ اور صفت علم ہے الگ، اس صفت سے متصف ہونے کی بنا پہ وہ عالم ہے. یہ توحید نہیں، ثنویت ہے، یہ ڈولیٹی ہے، دو چیزوں کے قائل ہیں آپ. اشاعرہ کے علم کلام میں یہی مشکل ہے کہ وہ تمام صفتوں کو قدیم جانتے ہیں، تو معلوم ہوا ایک ذات قدیم نہیں، 8 قدیم ہیں. ثنویت و تثلیث سے بھی بات آگے چلی گئی. سب نہیں، لیکن ان میں سے بڑے نام ہیں جو صفات کو قدیم جانتے ہیں اور رب اکبر کو ان صفات سے متصف جانتے ہیں، یعنی صفتوں کو زائد بر ذات جانتے ہیں. مکتب اہل بیت میں یہ چیز مقرر ہے، مبرہن ہے، برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. ہر طرح کی دلیل، چاہے وہ دلیل منطقی ہو یا دلیل شہودی ہو، دلیل کشفی ہو، دلیل حصولی ہو یا دلیل حضوری ہو، مبرہن ہے. یہ حقیقت ثابت ہے کہ یہ صفتیں عین ذات الہی ہیں. یعنی ایک ہی حقیقت ہے، آپ اسے چاہے علم کہیں یا اللہ کہیں، آپ اسے علم کہیں یا قدرت کہیں، آپ اسے علم کہیں یا حیات کہیں، وہ عین حیات ہے. اب جہاں بھی حیات ہے وہ اس ذات حی و قیوم کا فیضان ہے.